اللہ کا نام لے کے میں اور اصغر صاحب آج روانہ ہوتے ہیں کوئٹہ سے ایران کے لیے، اور فرسٹ فیز میں ہم ڈالبندین نوشکی سے تفتان کراس کر کے زاہدان، اور وہاں سے پھر بم، اور بم سے آگے ہم جائیں گے بندر عباس، اور بندر عباس سے آگے کیش کا ایریا دیکھیں گے، اور پھر اس سے آنورڈ ہم اصفہان، تہران انشاءاللہ جائیں گے۔ تو اصغر بھائی الحمدللہ، بس اللہ خیر کا کرے، سفر تو شروع کر لیا ہے ہم نے، لیکن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں یار، یہ سفر پیچھے اس کے بڑے پلاننگ ہوئی ہماری، کارنیٹ کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا، تو 10 دن ہمیں کارنیٹ میں لگے، اس کے بعد ویزا پروسیس، اور یہ کافی ہمیں ٹائم لگا، تو آلموسٹ 2 مہینے تو ہوئے ہمیں نا، بڑی مشکل پروسیس تھے بالکل۔ اچھا، ابھی اس کا تھوڑا سا سفر کا بتا دوں آج کا، کہ ہم کوئٹہ تا تفتان بارڈر کا فاصلہ ہے، یہ کوئی 633 کلومیٹر ہے، تاہم راستے میں ہم شیرجان آغا کے بازار، زنگناور جھیل اور گردی جنگل کا وزٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ بالکل بالکل، یس گڈ۔ تو ایک رات ہمیں دالبندین میں ٹھہرنا ہوگا۔ ہاں بالکل، ہاں یس، کیونکہ یہ لمبا فاصلہ ہے، درمیان میں کہیں اسٹے تو کرنا ہوگا، اور دالبندین میرے خیال میں سب سے بہتر ہے، بڑا شہر بھی ہے، سینٹرلی لوکیٹڈ ہے، تقریباً آپ سمجھ لو 60-70% سفر طے ہو چکا ہوگا، تو گڈ ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو روڈ ہے یہ N40 ہے نا، اور یہاں سے ہم مستونگ شہر سے بھی نکلے ہیں، آگے دوسرا ڈسٹرکٹ ہوگا نوشکی کا، پھر چاغی کے اضلاع سے ہم گزریں گے ایران کے لیے۔ ہم نے اچھا پتہ ہے کیا، ایک تو بینک کارڈ ہم نے لیا ہے، ارینج کیا ہوا ہے ایران کا، وہاں پے ٹی ایم کارڈ ہمارے نہیں چلتے، ویزا کارڈز وغیرہ، اور ان کی کرنسی کا ویلی بھی بہت زیادہ کم ہے، آپ وہ کرنسی نہیں لے جا سکتے، کارڈ مسٹ ہے، اور ایرانی بینک کا۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم نے ایک ایرانی سم بھی لی ہوئی ہیں 2، ایک آپ کے لیے ایک میری، اور یہ بھی آئے ہیں ہم شیرجان آغا کے مزار پہ، یہاں پہ دعا مانگتے ہیں، اور یہاں پہ بہت اچھا مینٹین کیا ہوا، حالانکہ بالکل دیہات میں ہے، اور اچھا مجھے ساتھ والے کمرے میں نظر آئے اپنا یہاں کے مجاور کہتے ہیں یا سجادہ نشین، تو ان سے تھوڑا سا پھر خاروان بھی کرتے ہیں، پہلے یہاں پر دعا پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں، وہ شاید ہمیں پھر اس کے بارے میں بریف کرے کہ جی بس دعا پڑھیں۔ نام بتا دیجیے گا۔ میرا نام سید آغا نور احمد۔ اچھا، سید آغا نور احمد صاحب، ٹھیک ہے سید صاحب، آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ سے ملاقات ہوئی، بس ہمیں دعا، ہمارے لیے دعائیں، بہت سارے کرامات ہے جس نے ظاہر کیے، ہمیں تھوڑا سا بتائیں تاکہ ہم بھی مستفید ہوں، ان کی باتوں کو ریکارڈ کریں، باقی لوگوں کے لیے بھی یہ کرامات کی باتیں یا آغا صاحب کی خوبصورت وہ ریکارڈ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغا صاحب ایک چھوٹا سا جو کرامات جی زندگی میں جو ظاہر کیا ہے، جی جی، مطلب وہ آج تک ایسا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا روم صاحب فرماتے ہیں کہ گفت ہے وہ گفت ہے اللہ بود گرچہ ازال کوئی عبداللہ، یعنی کہ ولیوں کا جو منہ سے جو چیز نکلتا ہے وہ، یعنی سنج آلو نکالتے تھے، پھر گاڑی واڑی تو اس وقت نہیں تھے، وہ زمانہ تھا نا، جی ہاں 1800، جی ہاں، وہ پھر وہ گدوں پہ وہ اپنے یہ کولے کو لد کر یہ ٹیکا بابا نے لیا تھا، پھر کسی میدان تک آتے تھے، پھر جہاں سے چرنی سے جو ہے نا، جی ہاں، آرمی والے جاتے تھے، پھر وہ کچر پاتی، جی ہاں، ہاں کچروں کے ذریعے، اس پہ لاد کر کے پھر جلاتے۔ جی ہاں، یہ عام لوگ کوئلہ نہیں جلاتا، پھر ڈرتے کہ بھائی اس میں گیس سے پتہ نہیں کیا مر جائے گا، اور سب ایسا کرتا تھا کہ مطلب 4-5 اس کے ساتھی تھے، جی ہاں، کوئلہ بھرنے والا، لانے والا، لانے والا، تو یہ چنا نہیں ہے، چنا، ہاں ہاں، یہ چنا آغا صاحب اپنے وہ گدوں کے لیے جو خوراک لے جاتا تھا، مطلب 10 دن کا لے جاتا تھا، وہ 6 دن میں ختم ہوتا تھا۔ آغا صاحب یہ اپنی یہ
हालांकि उसको पता था ना कि ये लोग खाते हैं, वो क्या करता उसको जूस दे करके उसी मसाला लगा करके उसको छोले बनाती थी। तो ये गड्ढों का ये राशन खाता है, पता नहीं। तो वहाँ पे एक चश्मा है जिससे वो अभी तक वो चश्मा नहीं है, यानी कुलचे में उनाट नंबर लेज वालों में से किसी से भी पूछे कि मेरा आगा साहब का चश्मा कौन सा है। हाँ जाएंगे, उसको भी विजिट करेंगे इंशाल्लाह। हाँ तो ये आगा साहब ने उस चश्मे को देख भाई ये चूल्हे मत पकाना, चश्मे को कहा। हाँ ये चूल्हे मत पकाना। अभी उसी चश्मे का पानी देख रहा जी बाबा जी को भी 125 साल लगभग दुनिया से जो हाँ है ना, हाँ यानी इससे ये 20 साल पहले की बात है। 150 साल 150 साल के लगभग ये बात आती है। करामत का एक मिसाल नज़ारा बताता है ना कि अभी तक जाए वो उसी चश्मे का पानी लाए, अस्किस में चले, कोई भी दाल हो गई उसको दिलचे में डालो और पानी डालो, कोयले काट जाओ, उसको 13 दिन उसको जोशते हो कि उतारे कि वही किसी भी चीज पे, मतलब सुई गैस पे भी हो, गैस पे भी हो, गैस पे भी हो, लकड़ी पे भी हो, नहीं जा पाए। अच्छा सुभान अल्लाह, उसका वो करामत है अभी तक। नहीं पकाना। हाँ ठीक है, मैंने किसी से भी पूछा वहाँ पे उस चश्मे का पी सकते हैं, पानी को पी सकते हैं। जी हाँ, अभी ये आजकल जो बना हुआ है जी जी, बिल्कुल आम सामने नहीं वो आसानी से निकल आएगा। हाँ निकल आएगा। अच्छा माशाल्लाह। आगा साहब फमा दुआ इब्कन अम्मे इरादे मरवन ईरान रवान आंगो हम ज़ियारत तकनन बुजुर्गानी, तो बस शमे दुआ गुमा गुम बीबी। आमीन आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह आमीन। बस अभी अल्लाह का नाम लेके शेरजान आगा के गाँव से निकलते हैं नोशकी की तरफ। हाँ, और नोशकी कोयटा से तकरीबन 138 किलोमीटर बनता है, और ये अंग्रेज़ों के टाइम में यहाँ पर रेलवे ट्रैक भी आया हुआ है, जो अभी इस वक्त हफ्ते में सिर्फ 2 ट्रेन यहाँ पर चलते हैं। कोशिश करते हैं आगे ट्रेन की कोई वीडियो दिखा देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसमें ये ट्रैक तकरीबन 1905 में ये कंप्लीट हुआ, जाहिदान तक नहीं नोशकी तक, और ये तकरीबन 158 किलोमीटर बनता है। ये कौन सी जगह है? ये इसको कहते हैं सुल्तान चढ़ाई या सुल्तान टॉप, इस पिजंट से नोशकी की तरफ। जी हाँ। तो ये तकरीबन 158 किलोमीटर बनता है, और ये असल में जब खान साहब से ये एरिया लीज पर लिया गया खान खलाद ने, हाँ बिल्कुल 1876 में। हाँ, और अंग्रेज़ों का आप देख लें जो भी बॉर्डर एरियाज हैं वो टेक ओवर किए गए, और जो ब्रिटिश बलूचिस्तान भी बना हुआ था एक क्रिसेंट की तरह है, मतलब बलूचिस्तान से फिर जो एक नॉर्थ की तरफ है जो जिसमें ज़ूब तक जाता है, और इस तरफ फिर एक जो बॉर्डर है विद अफगानिस्तान ईरान जिसमें ये शागी एरिया नोशकी। ये आप देख रहे हैं राइट साइड पे ट्रेन आस्ता आस्ता आपको ट्रैक नजर आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। तो ये ट्रैक बना, पहले तो सिर्फ ये नोशकी तक बनाया गया, फिर उसके बाद ये एक्सटेंड किया गया दुज़ाब आजकल का जाहिदान है। ठीक है, ये तो जी हाँ यहाँ तक बनाया ये गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के से पहले की बात है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही इस पर काम शुरू हुआ 1916 में, और 18 में तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। तो 1922 में ये कंप्लीट हुआ जायदान तक, और उसके बाद जब इन लोगों की इंटरेस्ट नहीं रही ईरान में अंग्रेज़ों की, 1921 में इसका मतलब है कंप्लीट हुआ, और 1930 में ये उखाड़ा गया। ये अच्छा, ये अभी आ गए एक बोर्ड के ऊपर ये नज़र आ रहा है आपको, ये कस्टम का एरिया है नोशकी का। यहाँ से नोशकी राइट को पड़ता है, फिर सीधा हम जाएंगे जंगीनावड़ की तरफ, और फिर डालबंदी नोकुंडी। ये नोकजो का किली क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त, खूबसूरत किली है। लेफ्ट साइड पे इन्होंने उगाए हुए हैं, काफ़ी यहाँ पे काटन उगाते हैं लोग। आगे जाएंगे तो डाक का एरिया यहाँ से शुरू होता है, 40 किलोमीटर तकरीबन पड़ता है आपको जंगीनावड़। देखिए माशाल्लाह रेगिस्तानी एरिया भी स्टार्ट हुआ है, ये बलूचिस्तान का रेगिस्तान है। और ये इसी तरह फिर आपके चले जाते हैं
ماشکیل تک، اور غالباً ایران میں جو لوت ریور اپنا ڈیزرٹ ہے اسی کی کنٹینیویشن ہے غالباً یہ، وہاں پہ بھی بہت بڑا ایک وہ ہے ڈیزرٹ اور ہے یہ ایریا یہ 3 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے، جس میں افغانستان کا جو ایریا ہے وہاں پر بھی اسی طرح کا ریگستان ہے، ابھی آپ دیکھ رہے بالکل گولڈن ریت ہے، تو اور ایران میں بھی یہ پھیلا ہوا ہے۔ اچھا آگے آپ جائیں گے ڈال بندین سے آگے تو ایک گاؤں ہے سندک کے ساتھ ہی، رباط اس کو کہتے ہیں، وہ انٹرسٹنگ ہے، وہ آپ کے افغانستان، ایران اور پاکستان کا بارڈر وہاں پہ ایک تکون کی صورت میں آتے ہیں۔ تو یہ ایریا پورا جو ایران کے ایریا ہے، نارتھ خراسان، رضوی خراسان اور ساؤتھ خراسان، یہ تقریباً یہ سارا ڈیزرٹ ایریا ہے، جس میں یہ لوت ڈیزرٹ بھی آتا ہے۔ زنگی ناوڑ کوئی 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے نوشکی شہر سے، تو N40 پہ آپ 8 کلومیٹر ڈالبندین کی طرف سفر کر کے رائٹ پہ مڑیں گے، اور پھر 32 کلومیٹر آپ جو ہے پکی سڑک آپ کو ملے گی، 8 کلومیٹر یا 4-6 کلومیٹر آپ کو کچی سڑک ملے گی، تو اس پہ سفر کرتے ہوئے آپ زنگی ناوڑ پہنچیں گے۔ یہ ڈاک کا ایریا ہے، تحصیل ہے، اور اگر نوشکی کی بات کریں تو نوشکی 2004 میں ڈسٹرکٹ بنا، اس کے 2 تحصیل ہیں، ایک تحصیل نوشکی ہے اور دوسرا نوشکی اپنا ڈاک کا تحصیل ہے۔ اس کے ٹوٹل 4 یونین کونسلز ہیں، یہاں پہ گرلز کالج اور بوائز کالج ہے، اس کے علاوہ ویمن یونیورسٹی کا ایک سب کیمپس بھی یہاں پہ موجود ہے۔ لٹریسی ریٹ یہاں کی بہت اچھی ہے، ایوریج لٹریسی ریٹ کی بات کریں تو یہ 57.12% ہے، میل لٹریسی ریٹ آپ کی 69% ہے، جبکہ فیمیل لٹریسی ریٹ یہاں پہ 44 ہے، اور اگر پاپولیشن کی بات کریں کوئی 2,07,000 اس کی لیٹسٹ 2023 کی جو سینسس ہے اس کے مطابق یہاں کی پاپولیشن ہے۔ یہ دیکھیں لکدک صحرا ہے یہاں پہ موجود ہے، اس کا کل رقبہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ والے بتاتے ہیں کہ 10 کلومیٹر یا 100 ایکڑ سے اوپر ہے۔ زنگی ناوڑ کہتے ہیں کہ سردار زنگی خان ماندائی قوم کا سردار ہوا کرتا تھا، اس کے نام پہ رکھا گیا ہے، اس کا قوم یہاں پہ آباد تھا، شاید اس وجہ سے ان کے نام پہ رکھا ہے۔ اور یہ ایک لیجنڈ یہ ہے کہ شاید اس نے کوئی 80 کلومیٹر یہاں سے کینال ایک کھودا تھا اپنے وقت میں، نکالا تھا کندہار ریور سے، ہسٹوریکلی یہ بتاتے ہیں۔ فارسٹ ڈپارٹمنٹ والوں کے کہنا ہے کہ اٹ از نیچرل ڈپریشن، وہ کینال بعد میں بند ہوا، مٹی آ گئی تو یقیناً اس کی ڈسلٹیشن نہیں ہو پائی، وٹ ایور ہسٹوریکل کوئی سچ ریکارڈ مجھے نہیں نظر آیا، لیکن لیجنڈز ان کے یہی بتاتے ہیں لوکل۔ اور جہاں تک فارسٹ والوں کی بات ہے، فارسٹ والوں کی یہاں پہ بڑی کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے ادھر کمیونٹی کو انگیج کیا ہوا ہے، کمیونٹی اس کی پریزرویشن کرتی ہے یہاں پہ وائلڈ لائف کی، اور اسپیشلی جو مائگریٹری برڈز ہیں جس میں ہوبارہ بسٹرڈز ہیں، کرینز ہیں جس کو کونج کہتے ہیں، اور یہاں پہ بطخیں آتی ہیں، اور اس کے علاوہ مرغابیاں بھی یہاں پہ آتی ہیں، اور یہاں پہ کافی جو فانا ہے یہاں کا وہ بہت رچ ہے، اس میں املی ہے اور گز جس کو لوکل لینگویج میں کہتے ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں۔ جی بھوگ میرے خیال ایک علاقے کا اچھا یہ کوئی پلانٹ ہے؟ جی اسپیشی ہے، یہاں پہ لوکل لینگویج میں بھوگ کہتے ہیں۔ اچھا جو ان کی وہ نام ہے بوٹینیکل، وہ ہے ٹمارنتھ، ہیلوکسیلون اور کولیگنم۔ یہ جو پلانٹس ہیں اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ جو مائگریٹری برڈز آتے ہیں، یہ ایک سٹاپ اوور کے طور پہ یہ جھیل جو اس وقت بلوچستان کا لارجسٹ نیچرل جھیل ہے، ان کے مائگریٹری برڈز کا چونکہ روٹ ہے یہاں سے وہ سندھ جاتے ہیں سائبیریا کی طرف سے آتے ہوئے، تو یہاں پہ وہ رکتے ہیں۔ چونکہ یہ بہت بڑا ڈیزرٹ ہے تو ضرور ادھر کوئی ریورز ہوں گی جس کا پانی یہاں پر آتا ہے، اور یہاں پر بارشیں بھی تو بہت زیادہ کم ہوتی ہیں۔ جی یہ بالکل یہ بیسن ہے
آپ کا یہ جو قلعہ عبداللہ، چمن، اپنا اسپیشلی افغانستان میں اور کوئٹہ میں جو بارشیں ہوتی ہیں ان سب کا پانی ڈرین ہو کے آخر میں شورا وق وغیرہ سے ہوتے ہوئے اور یہ یہاں پہ آ ڈیزرٹ ہونے جاتا کی ہے. وجہ سے زیادہ تر پانی جذب بھی ہو جاتا ہے، ادروائز پانی اس کا بہت زیادہ آتا ہے، لیکن ریت میں ہونے کی وجہ سے شاید جی ہاں. یہ بہت زیادہ یہ دیکھیں خوبصورت ابھی بھی، حالانکہ 2 سالوں سے یہ بتا رہے تھے یہاں پہ بارشیں نہیں ہوئی ہیں اور پانی ابھی بھی موجود ہے. یہاں پہ پرندے بھی آپ کو کچھ نظر آئیں گے اور غابیاں وغیرہ. یہاں کے ایکو سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے اس لیک کی بڑی امپورٹنس ہے. یہاں پہ دیکھیں جو بتا رہے تھے اصغر صاحب، پانی کارا ہے پینے کے لیے. پانی یہاں کے جو نزدیکی آبادی ہے، ڈاک ہے، خرینہ ہے، قبولہ ہے، میرے خیال میں قبول شاید کہتے ہیں، کچھ ایریاز میں پانی اتنا وہ ہے کڑوا ہے کہ پینے کے قابل نہیں ہے. رستے میں ابھی آپ کو ڈاک میں نظر ہے وہ اونٹ وغیرہ جو روڈ کے قریب کھڑے تھے، وہاں پہ سولر ایک لگا ہوا تھا، زمین سے پانی نکال رہے تھے، لیکن وہ بتا رہے تھے علاقے والے کہ پینے کے قابل نہیں ہے. صرف یہ جو آپ کے ریگستان میں اونٹ ہیں چرتے ہیں وہ آ کے یہاں سے اس پانی کو پی سکتے ہیں، تو ان کے لیے وہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. اور یہاں پر پانی بھی جمع ہوا ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل شورا بنا ہوا ہے، وائٹ وائٹ ہو گیا ہے. تو یہ زیادہ اس ایریا میں سالٹ زیادہ ہے، تو باہر سے بھی جو پانی آ جاتا ہے. اچھا یہ پانی آپ دیکھیں، یہ اس کے اپ سٹریم میں برج عزیز ڈیم جو پروپوزڈ ہے کوئٹہ کے قریب، اس کو بھی فیزیبلٹی وائز کہتے ہیں کہ شاید فیزیبل نہ ہو کہ اس کا پانی کارا اور بریکش ہے. اب یہ وہ شاید ادھر سے آتے ہوئے بھی یہ پانی نیچے ڈاؤن اسٹریم میں یہاں تک پہنچتے ہوئے وہ ہے ہی بریکش، یہاں پہ آ کے مزید شاید اس کی سالٹیشنس میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے اس پر پابندی نہیں لگی یہاں پر جو پرندے اس کے شکار پر؟ جی بالکل، کوئی گیم ریزرو ڈکلیئر کیا گیا تھا اس جھیل کو 1982 میں، اس کے بعد سے الاؤ نہیں ہے یہاں پہ شوٹنگ یا ہنٹنگ. یہ ابھی ہمارا بہت اچھا وزٹ ہوا، بہت خوبصورت جگہ دیکھی، بڑا ڈیزرٹ تھا اور یہ زگناور کا جھیل دیکھا. تو ابھی میرے خیال میں چلے جاتے ہیں، اپنا سفر شروع کرتے ہیں دال بندین کی طرف. تو وہاں وہ بھی بڑا خوبصورت ایریا ہے، بڑا ریچ ہے، ویرائٹی رکھتا ہے. تو اس ایریا کے بارے میں پھر بتا دیتے ہیں اپنے ویورز کو یہیں پہ خدا حافظ کہتے ہیں. اور یہ دیکھیں برج بنی ہوئی ہے، اس پہ نظر آ رہا ہے، بس یہیں پہ ان کو یہ خوبصورت ویو دکھاتے ہوئے اللہ حافظ کہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلے ویلاگ میں ہم ان کو وزٹ کرائیں گے، ڈال بندین کا اور گردی جنگل کا اور چاغے کا اور راستے کا. انشاءاللہ جو بھی ہمیں خوبصورت چیزیں نظارے نظر آ جائیں گے تو اپنے ویورز کے ساتھ ہم ان کو شیئر کریں گے.